بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے علم تصوف کی چند مشہور کتب کا تعارف پر۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، اصلاحات تصوف کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 2، چند اصلاحات تصوف جیسے شریعت، فقہ، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت، نسبت، بیعت، شیخ، مرید، سلسلہ، تلوین، تمکین، سیر اللہ، سیر فی اللہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین پر گفتگو کی تھی۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، احیاء العلوم۔ نمبر 2، منہاج العابدین۔ نمبر 3، کشف المحجوب۔ نمبر 4، رسالہ کشیریہ۔ نمبر 5، تربیت السالک۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات احیاء العلوم۔ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شورۂ آفاق تصنیف ہے، اور اخلاق کے موضوع پر امام غزالی سے پہلے فلسفیانہ طرز پر بھی کئی کتابیں لکھی گئیں اور مذہبی طرز پر بھی، مگر ان تمام کتب کو وہ مقبولیت نہ مل سکی جو احیاء العلوم کے حصے میں آئی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزالی کی یہ تصنیف دونوں طرزوں کو جامع ہے۔ احیاء العلوم کی تصنیف کے وقت امام غزالی کے سامنے قدماء کی کافی ساری تصانیف تھیں، سے احیاء العلوم کو ماخوذ کیا گیا، لیکن علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ ان تمام تصانیف کو احیاء العلوم سے وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو گوہر سے ہوتی ہے۔ احیاء العلوم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی متعدد شروحات اور تلخیصیں لکھی گئیں۔ مثلا مرتضیٰ زبیدی نے 10 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، اسی طرح کافی حضرات نے اس کی تلخیصیں بھی کی ہیں۔ بڑے علماء کرام احیاء العلوم کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ صرف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں ان کا ایک جملہ نقل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا احیاء العلوم کے بارے میں، کاد ان یکون قرآنا، قریب تھا کہ یہ قرآن کہلاتی۔ محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ ان کی غرض غالباً یہ ہے کہ جس طرح قرآن حکیم کے مطالب براہ راست ان کو متاثر کرتے ہیں، اور جس طرح ان کے انداز بیان میں تصنع اور بناوٹ کا عنصر نہیں پایا جاتا، اسی طرح احیاء کے مضامین عقل و ادراک کی موشگافیوں میں پڑے بغیر دل کے اندر جاں گزی ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والے پر چھا جاتے ہیں۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی 5 خصوصیات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر حکمت اور موعظت دونوں کو ساتھ ساتھ نبھایا ہے۔ جس بھی مضمون کو ادا کیا ہے آسان ہونے کے باوجود، اہم فہمی اور دل آویزی کے باوجود فلسفے اور حکمت کے معیار سے کہیں نہیں اترنے دیا۔ نمبر 2، فلسفہ اخلاق کے مسائل کو اتنے سہل انداز میں بیان کیا کہ پڑھنے والا نہ صرف ان کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے بلکہ اس کے دل پر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ نمبر 3، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے اخلاق کی تعلیم اختلاف طبائع کے اعتبار سے دی ہے۔ 5، معاشرت اور اخلاق کی بنیاد اگرچہ مذہب رکھی ہے، لیکن اس نقطے کو ہر جگہ ملحوظ رکھا کہ شارع کے کون سے افعال رسالت کی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے معاشرت سے اور کون سے عادت کی حیثیت سے۔ نمبر 5، محاسن اخلاق بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اخلاق کا پلہ رہبانیت، افسردہ دلی اور پست ہمتی کی طرف جھکنے نہ پائے۔ احیاء العلوم 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ عبادات پر ہے، اس میں کتاب العلم، قواعد العقائد، اسرار الطہارہ، اسرار الصلاۃ، اسرار الزکوٰۃ، اسرار الصیام، اسرار الحج، آداب تلاوت القرآن وغیرہ کی تفصیل ہے۔ دوسرے حصے میں عادات کا بیان ہے، اس میں آداب طعام، نکاح، احکام کسب، حلال و حرام، صحبت و عزلت، سفر
وجد و سما، امر بالمعروف اور اخلاق النبوہ کا بیان ہے۔ تیسرا حصہ مہلکات پر ہے، اس میں عجائب القلب، ریاضت النفس، آفات الشہوتین، آفات اللسان، آفات الغضب، ذم دنیا، ذم جاہ، ریا وغیرہ کی وضاحت کی ہے۔ چوتھا حصہ منجیات پر ہے، اس میں توبہ، صبر، شکر، فقر و زہد، توحید، توکل، محبت و شوق وغیرہ پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بات پر، جس کا عنوان تھا منہاج العابدین۔ منہاج العابدین بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور یہ آپ کی آخری تصنیف ہے۔ اس کتاب کے اندر عبادت، علم و عمل، استقامت، اخلاص، توبہ اور عبادت پر ابھارنے والی اور اس میں رکاوٹ بننے والی باتوں اور حمد و شکر کو ترتیب سے بیان کیا۔ منہاج العابدین کو ہم باقی کتب سے اس طرح مختلف کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ترتیب میں تنوع اور جدت ہے۔ آپ نے اپنی علمی اور عملی زندگی کا نچوڑ اس کے اندر بیان کیا اور خود فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب پر عمل کیا جائے تو یہ منہاج العابدین یعنی عبادت گزاروں کا راستہ ہے۔ اور اس کتاب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کا درس دیا۔ آپ کتاب کے آخر میں اپنا مدعا اور مقصود یوں بیان فرماتے ہیں، ہم نے آخرت کے رستے پر چلنے کے متعلق بیان کا ارادہ فرمایا تھا۔ الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے ہم اپنے مقصد میں بخوبی کامیاب ہو گئے۔ اب جس کا دل چاہے عمل کرے، ورنہ صرف علم اس کے لیے آفت بن جائے گا۔ اور یہ کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کی تعلیمات اور ارشادات کا خلاصہ اور فن تصوف کا نچوڑ ہے۔ اس کتاب میں 7 مضمون ہیں جنہیں امام صاحب نے گھاٹیوں سے ملقب کیا۔ نمبر 1 توبہ کی گھاٹی، نمبر 2 علم کی گھاٹی، نمبر 3 عوارض کی گھاٹی، نمبر 4 عوائق کی گھاٹی، نمبر 5 کوادے کی گھاٹی جو اشیاء عبادت میں خرابی پیدا کرتی ہیں، نمبر 6 بواعث کی گھاٹی یعنی عبادت پر ابھارنے والی اشیاء کی گھاٹی، نمبر 7 حمد و شکر کی گھاٹی۔ یہ ایک عمدہ کتاب ہے جس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نفس انسانی کی طرف سے پھیلائے جانے والے جو ہیلے بہانے بن سکتے ہیں انہیں بیان بھی کیا اور ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی تجویز فرمایا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا کشف المحجوب۔ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی زبان میں تصوف اور احسان پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے، اور اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے اسے تصوف کی بے مثال کتاب قرار دیا۔ کشف المحجوب کی ابتدا میں اس کی غرض و غایت اور وجہ تصنیف بیان فرماتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا اور دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش سے منہ موڑ لیا، اور اللہ تجھے یعنی شیخ ابو سعید حجویری نیک بخت بنائے۔ تیری درخواست پر میں نے کمر ہمت باندھ کر کتاب لکھنے کا پکا ارادہ کیا۔ میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا۔ الغرض تیرا مقصد پورا ہوا کہ میں نے اس کے مطابق کتاب کے ابواب کی تقسیم کی ہے۔ میں اس کتاب کی تکمیل کے لیے اللہ کی مدد اور توفیق کا خواستگار ہوں اور اپنے اعتماد اور قوت پر بھروسہ ہے اس سے برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر میرا آسرا ہے اور وہی مددگار ہے۔ کشف المحجوب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تقریباً تمام زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ ایک انگریز پروفیسر کشف المحجوب کے بارے میں لکھتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مقصود یہ ہے کہ تصوف کو بطور ایک نظام کے مدون کر دیا جائے اور مختلف شیوخ کے اقوال جمع کرنے کے بجائے صوفیاء کی تعلیمات اور اشغال کی تشریح و توضیح کی جائے۔ آئیے اب اس کتاب کے عنوانات اور ابواب کا اختصار کے ساتھ تعارف کرتے ہیں۔ پہلے باب کے اندر اثبات علم، علم کی حقیقت، علم کی اقسام اور اس کے بارے میں اہل تصوف کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرا باب باب الفقر ہے، اس کے اندر فقر، درویش کی بزرگی، فقر و غنا سے متعلق اہل تصوف کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ تیسرا باب التصوف ہے، اس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کی ماہیت کے متعلق بحث کی گئی ہے، لفظ صوفی، متصوف وغیرہ پر گفتگو کی ہے۔ چوتھا باب مرقع داشتن ہے، اس کے اندر گدڑی اور پہننے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پانچواں باب فی ذکر اختلاہم فی الفقر والصفوہ، اس باب میں فقر و صفوت کی بابت گفتگو کی گئی ہے۔
چھٹے باب کا نام ہے باب بیان الملامہ۔ 7ویں باب کے اندر خلفائے راشدین صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے متصوفانہ افکار و رجحانات پر گفتگو کی گئی ہے۔ 8ویں باب کے اندر خانوادہ اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کا تذکرہ ہے، اور 9ویں باب کے اندر اہل فتنہ کا ذکر ہے، اور 10ویں باب کے اندر ان ہستیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے علوم تصوف اور روحانیت کے بار صحابہ کرام سے سیکھے۔ 11ویں باب کے اندر معروف تبع تابعین بزرگوں کے احوال ذکر کیے ہیں۔ 12واں باب ہے فی ذکر ائمۃ من المتاخرین۔ 13واں باب ہے فی ذکر رجال الصوفیہ من المتاخرین علی الاختصار، اور 14ویں باب کے اندر مختلف سلاسل صوفیہ اور ان کے افکار و نظریات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی چوتھی بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا رسالہ قشیریہ۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے 437 ہجری کے اندر صوفیاء کرام کی جماعت کے لیے ایک کتاب لکھی جو رسالہ قشیریہ کے نام سے مشہور ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی رعایت سے رسالہ قشیریہ کے نام سے متعارف ہے، اور اس میں تصوف کے تقریباً ہر پہلو کو زیر باس لایا گیا ہے۔ ترتیب اس کتاب کی کچھ اس طرح ہے کہ اس کتاب کی ابتدا میں صوفیاء کے عقائد، پھر اکابر صوفیاء کا تعارف، اس کے بعد اصلاحات صوفیاء کا ذکر ہے، اس کے بعد احوال و اقوال اور تعلیمات کو خوبصورت انداز میں ذکر کیا، جبکہ آخر میں کرامات اولیاء اور مرشد اور مرید کا تعلق ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند میں چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ سلسلوں میں بھی اس کو قبولیت حاصل ہوئی، اور صوفیاء کرام کے مطالعے میں یہ کتاب رہی، اور مردان خدا کو باخلاص اس کی مطالعے کی تاکید کی جاتی رہی، اور بزرگان طریقت اس کا درس بھی دیتے رہے۔ الغرض رسالہ قشیریہ کو تصوف کی اہم کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی جامعیت بہت زیادہ ہے۔ رسالہ قشیریہ میں اول صوفی عقائد بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد 83 معروف و مشہور مشائخ کے حالات مختصراً ذکر کیے گئے ہیں، اس کے بعد مصطلحات صوفی کی تشریح، اس کے بعد جذب و سلوک کے احوال، آداب و مقامات کو بیان کیا، اس کے ضمن میں کرامات اولیاء کا بھی ذکر کیا۔ یہ رسالہ ایک مقدمہ اور 13 ابواب پر مشتمل ہے، اور دوسرا باب اتباع کتاب اللہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب کی فضیلت اور تعارف میں یہی بات کافی ہے کہ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد کی کتاب ہے، اور حقائق تصوف کو جاننے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ عزیز طلباء کرام، ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 5 باتوں پر گفتگو کی: احیاء العلوم، نمبر 2 منہاج العابدین، نمبر 3 کشف المحجوب، نمبر 4 رسالہ قشیریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے مشہور سلسلہ ہائے تصوف اور ان کے بانی پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔